وعدہ کسی طرح کا بھی ہو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ وعدے کی بڑی سماجی اہمیت ہے، بڑی قانونی اہمیت ہے، بڑی مذہبی اہمیت ہے۔ کنز المال میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا وعدہ ایسا ہے کہ جیسے ہاتھ پکڑ لیا اسے پورا ہونا ہی ہے۔ کنز المال میں حضرت علی نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مومن کا وعدہ گرہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن خوش دلی کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب تر رکھے گا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ صف میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو کہ جنہیں تم پورا کر کے نہ دکھاؤ۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ربانی ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ حکم ہے سورہ بنی اسرائیل میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ دیکھو اپنے اقراروں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ورنہ جو وعدہ بھی تم پورا نہ کرو گے قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ وعدہ ہر سطح پر ہو سکتا ہے، فرد اور فرد کا، فرد اور جماعت کا، جماعت اور جماعت کا، رائی اور رعایا کا، آجر و مزدور کا، تاجر و خریدار کا، ہر ایک کو حکم ہے کہ تمہیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اسلام نے وعدے کی اہمیت کے بارے میں بار بار مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ قرآن نے کثرت سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اور جسے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ عزیزو دوستو، لا الہ کے مستانو، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، ایک بار اپنے قلب کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھو۔ وہ کتاب حیات، وہ دستور زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس فرقان حمید میں لکھا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں ایک وعدہ کیا تھا۔ وہاں میری روح بھی حاضر تھی، آپ کی روح بھی حاضر تھی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فرد بشر کی روح وہاں موجود تھی۔ غیب سے آواز آئی الست بربکم، کہ کیا ہم تمہارے خدا نہیں ہیں؟ پالنہار، پروردگار، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والے، دستور حیات، کتاب زندگی کے عطا فرمانے والے، اور آپ کی اور میری روح نے بے اختیار جواب دیا تھا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والا، کتاب حیات، قانون زندگی کا عطا فرمانے والا۔ وہ وعدہ ہمیں یاد ہے؟ کیا ہم قانون زندگی پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کے لفظ لفظ پہ عمل کر کے دکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی عام زندگی میں وعدے کو بھلا نہیں دیا؟ قرآن نے جو راہ حق دکھائی تھی کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے وعدوں کا پاس ہے؟ وہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا عالم ارواح میں، وہ وعدہ جو ہم نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ وعدہ جو مومن کی حیثیت سے مستحکم اور مضبوط، ہم نے بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ہم نے بھلا دیا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا کو۔ اگر یہ وعدہ ہمیں یاد رہی تو ہم قیامت کے دن جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کس طرح مستحق ہوں گے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں، دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ استوار کر کے لے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی نگرانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے تبلیغ دین حنیف ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال میں نیک ہیں؟ کیا ہم نیک ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو کر ایک ہیں؟ زندگی کا کتنا بڑا خزنیہ ہے کہ پیام ہمارے سامنے موجود ہے، وعدہ ہم نے کیا ہے لیکن وعدہ ہم نے بھلا دیا۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے مسلمانوں کے لیے، اپنی زندگیوں کو پھر سے سنوارنے کے لیے۔ اگر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے تو اس وعدے کو پورا کرو جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا اور اللہ کے رسول سے کیا۔ مومن اپنے وعدے سے پہچانا جاتا ہے، مومن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔
قرآن عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عمل کی ایک چھوٹی سی صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر ہم قرآن اس کتاب ہدایت کو نہ پڑھیں گے تو ہم کس طریقے سے جانیں گے کہ وہ راہ حق جو ہمیں دکھائی گئی ہے اس میں کیا کیا منزلیں آتی ہیں، کون کون سے سنگ میل ہیں؟ اگر زندگی میں مسلمان ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر ہم قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے جو ہمارے بزرگوں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرتے وقت کیا تھا۔ یہ وعدہ مسلمانوں ہمیں پکار رہا، یہ وعدہ مسلمانوں ہمیں اٹھا رہا ہے، یہ وعدہ ہمیں بیدار کر رہا ہے، یہ وعدہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اس صراط مستقیم پر جس پہ چلنے کا تم نے وعدہ کیا۔